السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی علی گڑھ سے شائع ہونے والے ہفت روزہ الجمعہ میگزین 10 محرم الحرام 1448 ہجری مطابق 26 جون 2026 کے مضامین کی آڈیو ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ پہلا مضمون ہے یوم عاشورہ، فضیلت، شرعی حدود اور مروجہ منکرات، محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام اسلامی تاریخ کا ایک عظیم اور بابرکت دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی تھی۔ اسی خوشی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور اپنی امت کو بھی اس کی ترغیب دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1130۔ یہ دن ایک اور وجہ سے بھی تاریخ اسلام میں نہایت اہم ہے، وہ یہ کہ اسی دن نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے خاندان سمیت میدان کربلا میں حق و صداقت کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ مگر افسوس کہ وقت گزرنے کے ساتھ اس مبارک دن کے بارے میں امت میں بہت سی ایسی رسومات اور بدعات رائج ہو گئیں جن کا قرآن و سنت اور اہل بیت کے پاکیزہ طریقے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے اس دور میں یوم عاشورہ کے بارے میں لوگ دو انتہاؤں میں بٹے نظر آتے ہیں۔ ایک گروہ اس دن کو صرف ماتم، نوحہ اور سینہ کوبی کا دن سمجھتا ہے، جبکہ دوسرا گروہ جہالت یا تعصب کی بنا پر اسے خوشی اور جشن کا دن بنا لیتا ہے۔ اسلام ان دونوں رویوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر اہل بیت کی شہادت پر خوشی منانا انتہائی سنگدلی اور گمراہی کی علامت ہے تو غم میں شرعی حدود سے تجاوز کرنا بھی درست نہیں ہے۔ یوم عاشورہ کے منکرات۔ نمبر 1، ماتم اور نوحہ۔ امام حسین کی شہادت پر ہر مسلمان رنجیدہ ہے، مگر چہرہ پیٹنا، گریبان پھاڑنا یا خود کو زخمی کرنا اسلام میں جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو گالوں پر تھپڑ مارے، گریبان پھاڑے اور جاہلیت کی پکار لگائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1294۔ نمبر 2، تعزیہ داری اور جلوس۔ تعزیہ بنانا، انہیں گھمانا، ان کے سامنے جھکنا، ان سے منتیں مانگنا یا ان سے برکت کی امید رکھنا شرعی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ یہ توحید کے منافی عمل ہے جس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ اسی طرح جلوس میں ڈی جے بجانا، ناچنا، گانا، شراب پینا، یہ سب سخت ناپسندیدہ عمل ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ نمبر 3، مخصوص کھانوں کو ضروری سمجھنا۔ غریبوں کو کھانا کھلانا اچھا عمل ہے، لیکن عاشورہ کے دن کسی خاص کھانے مثلا کھچڑا پکانے کو لازمی سمجھنا درست نہیں ہے۔ نمبر 4، صحابہ اکرام کو برا بھلا کہنا۔ بعض مجالس میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے خلاف زبان درازی کی جاتی ہے۔ یہ شرعاً حرام اور گمراہی کا باعث ہے، بلکہ اس سے ایمان ضائع ہونے کا بھی اندیشہ ہے، کیونکہ صحابہ کی تعظیم و تکریم واجب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کو میرے بعد ملامت کا نشانہ مت بنانا۔ جس نے ان کو اذیت پہنچائی اس نے گویا مجھے اذیت پہنچائی۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3862۔ عاشورہ کے دن ہم کیا کریں؟ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اس دن کو خرافات و منکرات سے بچتے ہوئے سنت کے مطابق گزاریں۔ اس دن کا سب سے اہم عمل روزہ رکھنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ 9 اور 10 یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 3632۔ اسی طرح شہداء کربلا کے لیے بہترین ہدیہ یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے، ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، ان کے لیے صدقہ کیا جائے اور ان کی قربانی سے سبق حاصل کیا جائے۔ یاد رکھیے، نماز کی پابندی، حق پر ڈٹ جانا، باطل اور ظلم کے سامنے سر نہ جھکانا ہی حسینیت کا اصل پیغام ہے۔ دوسرا مضمون ہے حضرت حسین علیہ السلام، محمد فرید حبیب ندوی۔ حضرت حسین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور حضرت فاطمہ و حضرت علی کے بیٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر 6-7 سال تھی۔ ان کو 61 ہجری عاشورہ کے دن کربلا کے میدان میں بے رحمی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کی فضیلت میں مختلف باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ترمذی حدیث نمبر 3768۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حسن اور حسین میرے دنیا کے 2 پھول ہیں۔ بخاری حدیث نمبر 5494۔ حضرت اسامہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت حسن اور حسین کے بارے میں فرمایا، اے اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت فرما جو ان دونوں سے محبت رکھے۔ ترمذی حدیث نمبر 3769۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، لہذا حسین سے محبت مجھ سے محبت ہے اور حسین سے دشمنی مجھ سے دشمنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ ترمذی شریف۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے
ان دونوں سے بغض کیا، اس نے مجھ سے بغض کیا۔ تاریخ بغداد۔ حضرت حسین کو یہ فضائل محض خاندانی نسبت کی بنیاد پر نہیں ملے، یقیناً خاندانی نسبت کا بھی بڑا کردار ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ آگے چل کر یہ بچہ علم، عمل اور اخلاق و کردار کے اعتبار سے بہت اونچے مقام پر پہنچے گا۔ چنانچہ بعد کے حالات نے ثابت کر دیا کہ حضرت حسین واقعی عظیم انسان تھے۔ ابن اثیر لکھتے ہیں حضرت حسین بڑی فضیلت کے مالک، کثرت سے نماز، روزہ اور حج کرنے والے، صدقہ دینے والے اور تمام افعال خیر انجام دینے والے تھے۔ امام ذہبی لکھتے ہیں وہ زاہدوں کے سردار اور عبادت گزاروں کے امام تھے۔ ان کے انہی کمالات کی وجہ سے تمام صحابہ اکرام ان کی بڑی تعظیم کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے سامنے حضرت حسین بالکل بچے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ دونوں ان کا بڑا احترام کرتے تھے۔ حضرت عمر کو ایک بار معلوم ہوا کہ وہ ان کے دروازے سے بغیر ملاقات کیے وہ واپس چلے گئے تو ان سے وجہ پوچھی۔ حضرت حسین نے فرمایا میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ اندر مشغول ہیں اور عبداللہ یعنی حضرت عمر کے بیٹے بھی دروازے پر کھڑے انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ جب انہیں اجازت نہیں ملی تو مجھے کیسے ملے گی؟ حضرت عمر نے فرمایا تم ابن عمر سے زیادہ اجازت کے حقدار ہو، ہمیں جو کچھ ملا ہے اللہ کے فضل کے بعد تم اہل بیت کے طفیل ہی ملا ہے۔ حضرت عثمان کے دور میں وہ مختلف محاذوں پر جہاد میں مشغول رہے، پھر جب فسادیوں نے حضرت عثمان کا گھیراؤ کیا تو حضرت حسین ان لوگوں میں شامل تھے جو ان کی حفاظت کر رہے تھے۔ غرض یہ کہ حضرت حسین تقوی و پرہیزگاری، علم و عمل اور اخلاق و کردار کے جامع تھے۔ انہوں نے حق کی خاطر اپنی جان قربان کر دی مگر سر جھکانا گوارا نہ کیا۔ وہ علم و فضل، صبر و برداشت، شجاعت و بہادری، حق پر استقامت و ثابت قدمی، عفو و درگزر، ضرورت مندوں کی مدد اور سخاوت و کرم میں نہایت اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم حضرت حسین کے کردار کو اپنائیں اور حق پر ثابت قدم رہیں۔ ان کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تیسرا مضمون ہے 4 چیزیں کبھی نہ چھوڑیں۔ ثناء اللہ حسین۔ زندگی میں 4 چیزیں کبھی نہ چھوڑنا۔ نمبر 1 شکر، تاکہ نعمتوں کے اضافے سے محروم نہ رہو۔ نمبر 2 ذکر، تاکہ اللہ کی یاد سے محروم نہ رہو۔ نمبر 3 دعا، تاکہ قبولیت سے محروم نہ رہو۔ نمبر 4 استغفار، تاکہ اللہ کی پناہ اور نجات سے محروم نہ رہو۔ اس کی تفصیل درج ذیل آیات میں ہے۔ نمبر 1 شکر یعنی نعمتوں میں اضافے کا ذریعہ۔ شکر کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے دل، زبان اور اعمال سے اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرے۔ یہ موجودہ نعمتوں کی حفاظت کا ضامن اور نئی نعمتوں کو کھینچ لانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے صاف صاف فرما دیا تھا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں یقیناً اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ نمبر 2 ذکر الہی، اللہ کی معیت اور قربت کا ذریعہ۔ اللہ کا ذکر دلوں کی غذا اور بندے کی اپنے رب سے محبت کی نشانی ہے۔ اس کا بدلہ ویسا ہی ہے جیسا امن۔ جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرتا ہے اللہ اسے تنہائی میں یاد فرماتا ہے، اور جو اسے محفل میں یاد کرتا ہے اللہ اسے فرشتوں کی بہتر محفل میں یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور میری ناشکری نہ کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 152۔ نمبر 3 دعا، قبولیت اور حاجت پوری کروانے کا ذریعہ۔ دعا خود ایک بہترین عبادت ہے اور یہ بندے کا اپنے خالق سے براہ راست رابطہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود وعدہ فرمایا ہے کہ جو بھی سچے دل اور یقین کے ساتھ اس سے مانگے گا وہ اس کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي يَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اور تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ تم مجھے پکارو یعنی مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری عبادت اور دعا سے تکبر کرتے ہیں وہ عن قریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ سورہ غافر آیت نمبر 60۔ نمبر 4 استغفار، عذاب سے نجات اور امان کا ذریعہ۔ استغفار گناہوں کو مٹانے والا ہتھیار ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کے بعد امت کے لیے عذاب الہی سے بچنے کا سب سے بڑا قلعہ ہے۔ یہ نہ صرف عذاب کو روکتا ہے بلکہ رزق، اولاد اور برکتوں کے دروازے بھی کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں عذاب دے جبکہ اے حبیب آپ ان کے درمیان تشریف فرما ہیں، اور نہ ہی اللہ انہیں عذاب دینے والا اس حال میں کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوں اور استغفار کر رہے ہوں۔ سورہ انفال آیت نمبر 33۔ یا اللہ ہمیں شکر گزار لوگوں میں شامل کر اور ہماری دعائیں قبول فرما، آمین۔ چوتھا اور آخری مضمون مسائل، صف کے درمیان خالی جگہ سے گزرنے کا حکم۔ سوال، پیچھے کی صف میں 2 بندے نماز میں کھڑے ہیں
اور دونوں کے درمیان 1 فٹ کا فاصلہ ہے تو کیا آگے کی صف سے کوئی بندہ وہاں سے گزر سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، 2 نمازیوں کے درمیانی خلا سے گزرنے کی اجازت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔